ایک کثیر رقم اور ایک غلام دے کر امیہ بن خلف سے خرید لیا اور اللہ اور رسول کی رضا جوئی کے لیے ان کو آزاد کر دیا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا۔ خدا کی شان کہ جنگ بدر میں امیہ بن خلف کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چند انصاریوں کی مدد سے قتل کیا۔ تمام اسلامی جہادوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ جہاد فرماتے رہے اور مسجد مؤذن بھی رہے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا کہ جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکے کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے تھے، آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور سرکار کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ سیدنا بلال حبشی اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے۔ ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال حبشی نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کا مواخات کرایا تو حضرت سیدہ بلال کو حضرت ابو روحہ کا بھائی بنایا۔ جب پھر مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی داغ پیڑ ڈالی گئی تو ایک سال بعد یہ سوال اٹھا کہ اب نماز کے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے اور کچھ لوگوں کی تجویز تھی کہ آگ نماز کے وقت جلائی جائے جسے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آ جائیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلایا کرے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے اذان کے الفاظ سکھائے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی اپنا خواب بیان کر دیا۔ سرکار کونین سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ آذان دو۔ پھر آپ نے آذان کے وہ کلمات انہیں سکھائے اور انہیں ہدایت فرمائی کہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینہ کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور سیدنا بلال حبشی کو دنیا اسلام کے پہلے مؤذن رسول ہونے کا عظیم اعزاز ملا۔ جب مسجد نبی کی تعمیر ہوئی تو اس کے ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی اور اسی جگہ پر رسول پر نور کے وہ صحابہ کرام رہنے لگے جو ہم وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے اور علم حاصل کرتے۔ ان مقدس اصحاب کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے، عربی میں صفا چبوترے کو کہتے ہیں، اور سیدنا حضرت بلال حبشی بھی اصحاب صفا میں سے تھے۔ سرکار دو عالم کے وصال مبارک کے بعد آپ شام کی جنگوں میں شرکت کے لیے چلے گئے۔